السلام علیکم۔ وکیلوں کی دھمکیوں کے بعد کور کمانڈر کانفرنس، وکیل کس خطرے میں ہیں؟ اہم ڈیٹیلز آئی ہیں جو آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان سے مولانا فضل الرحمان معافیوں پر کیوں اتر آئے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی فائٹر جیٹس کو لے کر پاکستان کے حوالے سے کیوں مایوس ہو چکا ہے۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز۔ ناظرین گرامی، کل وکیل بہت زیادہ برسے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، جس کے بعد اسی دن کور کمانڈر کانفرنس بھی منعقد کی گئی۔ کیا بڑا کھڑاک ہونے والا ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر دوستو 3 سٹیٹمنٹس بہت ہی اہم ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان سٹیٹمنٹس نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ غصہ دلایا ہے۔ پہلی سٹیٹمنٹ وائس چیئرمین بلوچستان امان اللہ کاکڑ کی ہے۔ امان اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ عدالتیں کھول کر فیصلے لیتی ہے اپنے حق میں، اور دن کی روشنی میں جو فیصلے آتے ہیں وہ ان کو پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس بیان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ ایک وکیل کی ہے جو کہ رابعہ باجوہ کے نام سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو ایک عسکری ملک میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آئین میں کون سا اختیار ہے کہ آپ کاروباری افراد سے ملتے پھریں؟ تو یہ بات بھی بہت زیادہ دل کو لگی ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ یہ بیان اب بہت ہی زیادہ چرچوں میں ہے اس وقت۔ اور تیسرا بیان لطیف کھوسہ کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ تھا ڈونلڈ، اس سے ڈر کے انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج کر دی، ملک کے پرائم منسٹر کو نکال پھینکا۔ اب اس بیان پر بھی اسٹیبلشمنٹ ان پر غصے ہے کہ جرنیلوں کا مذاق بنایا گیا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے کیا کیا ہے۔ چلیں، کسی بڑے عہدے سے بیٹھے بندے کی دھمکی آتی تو کسی امریکی جرنیل کی، تو آپ کہتے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ جو اوقات پاکستان میں مریم اورنگزیب کی ہے وہی امریکہ میں ڈونلڈ کی ہے۔ ایک 3rd کلاس وزیر کی دھمکی سے ڈر کر باجوہ نے ملک میں تباہی مچا دی۔ ویسے تو ہر وکیل نے کھری سنائی ہے، لیکن ان 3 بیانات نے اسٹیبلشمنٹ کے کانوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھواں نکال کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دن ہی آخر کیوں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی؟ کیوں وکیل خطرے میں پڑ گئے ہیں؟ دیکھیں، مشرف نے جب مارشل لا لگایا تھا تو جوڈیشری کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، آپ سب کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے کہ کوئی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس نے کس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہوگا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، یہی بات ہوئی ہوگی کہ اب ان وکلاء کو کیسے قابو کیا جائے۔ دیکھیے، اگر آرمی چیف نے معیشت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے درمیان جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ان کو دور کرنا پڑے گا پھر ان کو۔ اور اگر وکلاء اور ادارے کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جو کہ دوستو دعا کریں کہ نہ ہو، اگر یہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو سیدھا ملک میں ایک بار پھر مارشل لا لگ جائے گا، اور اگلے کم از کم 6 سے 11 سال تک آپ جمہوریت کو بھول جائیں، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی نامعلوم افراد لطیف کھوسہ پر قاتلانہ حملے کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ انہیں لفٹ میں بھی پھنسایا گیا، 3 گھنٹے تک وہ وہاں پر رہے، اور اس دفعہ بھی ان کے منصوبے یہی ہیں کہ ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیشہ سے ان کو سلا دیا جائے۔ تو اس صورتحال میں ان سب وکیلوں نے اپنی سیکورٹی ہائی الرٹ کرنی چاہیے۔ مولانا ڈیزل معافی تلافی پر اتر آئے ہیں، عمران خان سے اب معافی چاہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کل کو یہ سارے لوگ جو ہیں، جو لوٹے ہیں، یہ سارے، کوئی لندن چلا جائے گا، کوئی امریکہ، کوئی دبئی، کوئی سعودی عرب، یہ سارے چلے جائیں گے، تو مولانا صاحب کو یہاں پر اکیلے رہنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے مولانا صاحب اب عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت گرانا نہیں چاہتے تھے، ہمیں زرداری نے فورس کیا تھا، ہمیں فلاں نے ڈھمکا نے انہوں نے فورس کیا تھا، اس لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ اب ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ ترکی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ترکی TF-X طیارے بنا رہے تھے، جو کہ فائٹر جیٹ ہیں، وہ تیار کر رہے تھے پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ لیکن اب سب سے بڑی جو وجہ آئی ہے اس میں رکاوٹ، وہ کیا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے
اس نے سارے کے سارے جو ان کا پلان تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ وہ ترکی کو دے اور ترکی ان فائٹر جیٹس پر کام کرے، کیونکہ اس میں پاکستان کا بھی شیئر تھا، 30% بھی ہو سکتا ہے، 40% بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا تھا۔ لیکن کیونکہ پاکستان اب بینکرپٹ ہو چکا ہے، اب لوگوں کے پاس مرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا وہ فائٹر جیٹ بنائیں گے اپنے؟ تو اس حوالے سے ترکی اب مایوس ہو چکا ہے اور مایوسی کا شکار ہے، اور کہتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا کب اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، کب تک ہم ان کا انتظار کریں گے، کب ان کے فنڈز آئیں گے، ہم ان کے حصے کا کام کریں گے۔ وہ اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کے فنڈز دے رہے ہیں، لیکن کچھ فنڈز ہم نے بھی دینے تھے، پاکستان نے بھی دینے تھے، جو کہ پاکستان ان کو نہیں دے پا رہا، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کو سیدھی بات بتاتے چلیں کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ ساری کی ساری اب پاکستان سے مایوس ہو چکی ہیں، مایوسی کا شکار ہیں کہ کب پاکستان سنبھلے گا، کب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ کبھی کوئی ڈکٹیٹر آ رہا ہے، کبھی جمہوریت آ رہی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی قتل ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پوری امت مسلمہ جو ہے، جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، وہ اب پاکستان سے امیدیں کھو بیٹھے ہیں، اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیر نیوز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔